انسانوں کے نام افزار ریحان 30 مارخاں کی کہانی ختم شد۔ سائفر کیس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا جرم ثابت ہونے پر خصوصی عدالت نے ہمارے 30 مارخاں کھلاڑی کو ایک گدی نشین سمیت 10 سال قید بمشقت کی سزا سنائی ہے، تو اس پر مختلف نوع چمگوئیاں ہو رہی ہیں، طرح طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ درویش کو 10 سے 14 سال کی سزا ہوتی دکھتی رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس مقدمے میں بڑے جھول ہیں، وکلاء صفائی 342 کے مطابق پیش نہیں ہوئے، پراپر جرا نہیں ہوئی اور پورا موقع نہیں دیا گیا، جلد بازی سے کام لیا گیا۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ خود کردہ راہ علاج نیز۔ آپ لوگوں نے چال چلی کہ ہمارے وکلاء عدالت میں پیش نہیں ہوں گے تو معاملہ لٹک کر رہ جائے گا، اس کا نقصان خود آپ ہی کو ہوا۔ انہوں نے قانون کے مطابق سرکاری وکلاء صفائی کی تقرری کرتے ہوئے کیس کے بدیہی تقاضے پورے کر لیے۔ سائفر تحریر کرنے والے امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان، سابق فارن سیکرٹری سہیل محمود اور پرنسپل سیکرٹری سمیت 18 واضح اور ٹھوس شہادتیں سامنے آ گئیں۔ اس امر میں کیا شک ہے کہ آپ نے قومی اور ریاستی مفاد کو اپنے ذاتی مفاد پر قربان کر دیا؟ کیا آپ نے یہ حلف نہیں اٹھایا تھا کہ میں اس پوسٹ پر براجمہ ہو کر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی پابندی کروں گا؟ اور پھر وہ بات جس کا سارے افسانے میں ذکر نہ تھا، آپ نے بھرے عوامی جلسوں میں اس کا ڈھنڈورا پیٹا، سائفر کو یا اس کی کاپی کو جلسوں میں لہرا لہرا کر کہا کہ امریکہ نے پاکستان کے خلاف سازش کی ہے۔ حالانکہ کیس میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ سازش والی کوئی بات سائفر میں سرے سے موجود ہی نہ تھی اور نہ ہی دھمکایا گیا تھا۔ البتہ آپ کی اتنی بڑی غیر ذمہ دارانہ حرکت و جسارت سے دو ممالک کے درمیان نہ صرف یہ کہ غلط فہمیاں پیدا ہوئی بلکہ تعلقات میں خرابی ڈالنے کی پوری کوشش کی گئی۔ پھر اسی لغو و بےہودہ پروپیگنڈے کے ذریعے قومی اسمبلی توڑنے جیسا قطعی غیر آئینی و شرمناک اقدام اٹھایا گیا۔ اس طرح محض ذاتی مفاد کی خاطر پورے سسٹم کو مفلوج کرنے کی یہ مکروہ و مجرمانہ حرکت تھی۔ قانون کی کسوٹی پر پورا اترتے ہوئے اپیلوں میں یہ کیس کتنا مضبوط ثابت ہوتا ہے یہ بات کی بات ہے، لیکن قومی نقطہ نظر سے اگر ملاحظہ کریں تو یہ ایک ایسا جرم تھا جس کی سزا اس لیے بھی بنتی تھی کہ کل کلا کوئی اور موقع پرست لیڈری کا دعوے دار یا اقتدار کا بھوکا اس کی جسارت نہ کر سکے۔ آپ کے ساتھ تو جو کچھ ہوا وہ آپ کے اپنے کرموں کا پھل تھا۔ اس ملک کے بد نصیب میں پہلی مرتبہ کسی شخص کو خالص آئینی تقاضوں اور شکوں کی مطابقت میں عدم اعتماد کرتے ہوئے منتخب و بالا دست ادارے نے فارغ کیا، جبکہ آپ سے قبل ایسے منتخب وزرائے اعظم کی مثالیں موجود ہیں جنہیں قطعی غیر آئینی اور غیر جمہوری اسلوب میں انتہائی گھٹیا طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے ان کے عہدوں سے ہٹایا، لیکن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی تمام تر زیادتیوں کے باوجود کبھی اس نوع کی حرکت نہیں کی، نہ ایسا وویلا کیا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کریں یا اپنے حلف کو توڑیں۔ اب ایسی ہی صورتحال توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بھی سامنے آ گئی ہے۔ 30 مارخاں عرف سابق کھلاڑی اور بشرا بی بی عرف پنکی پیرنی کی کرپشن کے الزامات ثابت ہونے پر انہیں 14 سال کی سزا ہو گئی ہے۔ انہوں نے مختلف دوست ممالک سے ملنے والے 108 قیمتی تحائف میں گبن کیا، کرپشن اور لوٹ مار کی۔ ان سزاؤں کے 8 فروری کو منعقد ہونے والے انتخابات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اگرچہ کچھ احباب اس نوع کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ سزائیں سنائے جانے پر پی ٹی آئی کے آزاد امیدواران کو ہمدردی کا ووٹ ملے گا، مگر درویش کی نظر میں ہمدردی کا ووٹ ہرگز نہیں ملے گا، بلکہ پہلے سے موجود ہمدردی پر بھی ڈنٹ پڑیں گے۔ جو لوگ ہار یا جیت کے حوالے سے گم گو کی پوزیشن میں تھے انہیں بھی یقین ہو جائے گا کہ جیت کی جو تھوڑی بہت گنجائش تھی وہ بھی اب ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ ہمارے بہت سے احباب کو سابق کھلاڑی، اس کی پارٹی اور سیاست کے حوالے سے غلط فہمیاں رہی ہیں، بلکہ اب بھی ہیں۔ نہ صرف ہمارے سوشل میڈیا بلکہ قومی میڈیا میں بھی اس نوع کا اچھا خاصا پروپیگنڈا چھایا ہوا ہے کہ جیسے یہ کھلاڑی نہ جانے کون سا 30 مارخاں ہے اور نہ جانے عوام میں اس کی کس قدر زیادہ پاپولیرٹی ہے۔ جھوٹے اور جعلی پروپیگنڈے حقائق کا کبھی سامنا نہیں کر سکتے۔ یہ درویش روز اول سے بیان کرتا چلا آ رہا ہے کہ ہمارا یہ جناح تھرڈ جتنا بھی 30 مارخاں بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اس حد تک تو بات مانی جا سکتی ہے کہ ایک کرکٹر کی حیثیت سے اس نے ضرور شہرت کمائی، اگرچہ تب بھی کسی چیلنج کے موقع پر اس کا پٹھا چڑھا ہی رہتا تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنی انا پرستی یا میں کی شوق میں اپنی ذات کو ٹیم پر فوقیت دیے رکھی، جس کے اپنے مفاسد و نقصانات تھے۔ جب اس کو کیپٹن بنایا گیا وہ بھی فیصلہ میرٹ پر نہیں، تگڑی سفارش پر تھا۔ درویش نے ربع صدی قبل لکھا کہ جیسا تیسا بھی وہ کرکٹ کا کھلاڑی ضرور ہے مگر سیاست کا اناڑی ہے، ایسا اناڑی جو وقت کے ساتھ کچھ سیکھنے سے بھی ہمیشہ کے لیے قاصر ہے اور قاصر ہی رہے گا، کیونکہ سیکھتا وہ ہے جس کے اندر اسے ہضم کرنے یا جذب کرنے کی صلاحیت ہو، جبکہ یہ شخص تو ہمیشہ ایک پلے بوائے کی لائف جیا ہے اور اقتدار کا حریص وہ کسی بڑے مشن یا مقصد کے لیے ہرگز نہیں ہے، صرف اپنی انا کی تسکین یا غرور و تکبر
تکبر کو بڑھاوا دینے کے لیے ہے۔ یو ٹرن کے بادشاہ کی زندگی کا کوئی اصول ہے نہ ضابطہ۔ کرپشن چلانے والے کی اصلیت حال ہی میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے نکال دی ہے۔ بلا شبہ ہم شوباز حکومت کو گھٹیا یا غیر معیاری حکومت لکھتے بولتے چلے آ رہے ہیں، جس کا کام محض چاپلوسی تھا، مگر اس کے باوجود کس قدر شرم کی بات ہے کہ اس عالمی ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی تازہ رپورٹ کے مطابق 30 مارکاں کی حکومت شوباز حکومت سے بھی زیادہ کرپٹ حکومت تھی۔ اس نام نہاد صادق و امین کی حکومت میں پاکستان کا گھٹیا نمبر 140 تک پہنچ گیا تھا، جو شوباز حکومت میں کم ہو کر 133 ہو گیا، یعنی 7 درجے بہتری ہوئی۔ درویش یہاں پوری ذمہ داری سے تحریر کیے دیتا ہے کہ یہ شخص یا اس کی سیاست قصہ پرینہ بن کر رہ جائے گی، لہذا بہتر ہے وہ حکمرانی کے جعلی خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ اس کی پارٹی بھی کوئی سیاسی جماعت نہیں، محض ایک پریشر گروپ تھا، جس کے نام نہاد پریشر کا غبارہ بھی 9 مئی کے بعد پھٹ چکا یا پنکچر ہو چکا ہے۔ 30 مارکاں کتنی اپیلیں کر چکا ہے، اگر اس پریشر گروپ میں کوئی دم خم ہوتا تو نکلتے باہر سڑکوں پر۔ جو لوگ کہتے تھے کہ کھلاڑی کی گرفتاری ہماری ریڈ لائن ہے، آج اس کو جس طرح سزائیں سنائی جا رہی ہیں، آج وہ سب نام نہاد کارکنان کدھر ہیں؟ آتے باہر، اور جس طرح کبھی غیبی اشاروں پر دھرنے سجائے جاتے تھے، آج آئیں اور بیٹھے اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے پر۔ ہمارے جن احباب کو ہنوز شبہات ہیں وہ جمع خاطر رکھیں، 8 فروری زیادہ دور نہیں، انہیں دن کو تارے دکھائی دیں یا نہ دیں، رات کو ضرور نظر آ جائیں گے۔